الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه أما بعد. اس سورت جس کے بھی تلاوت کی گئی ہے اس کا نام سورۃ الفاتحہ ہے. یہ قرآن کی موجودہ ترتیب کے اعتبار سے سب سے پہلی سورت ہے. سورت کا مطلب جیسے دوسری کتابوں میں ترتیب جب دی جاتی ہے اس میں ابواب ہوتے ہیں، فصلیں ہوتی ہیں، ایک باب اس کے بعد دوسرا باب شروع ہو جاتا ہے، تیسرا باب شروع ہو جاتا ہے. ہر باب میں چھوٹے چھوٹے مضامین رہتے ہیں، اس کو فصل کہتے ہیں. تو ایسے ہی قرآن مجید کی ترتیب میں جو ابواب رکھے گئے ہیں اس کو سورت کہتے ہیں. سورت دیوار کو بھی کہتے ہیں، فصیل کو بھی کہتے ہیں، جو شہر کو گھری ہوئی رہتی ہے. ایسے ہی ایک سورت جو ایک طرح کے مضامین پر مشتمل رہتی ہے وہ گویا کہ ایک فصیل کی طرح ہے جو شروع سے آخر تک ایک دوسرے سے منضبط رہتے ہیں. قرآن کے اندر تقریباً 114 صورتیں ہیں، اور یہ صورتوں کی جو ترتیب ہے اس کے بارے میں بھی علماء نے لکھا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے طے شدہ ترتیب کے مطابق ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی آیات نازل ہوتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ ان آیات کو فلاں 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 سورت کی فلاں فلاں آیات کے بعد لکھا جائے، رکھا جائے. اس طرح سے سورتوں کی ترتیب اور آیات کی ترتیب یہ دونوں اللہ کے حکم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ترتیب دیا کرتے تھے. تو اس لیے علماء نے اس کو اللہ کی طرف سے طے شدہ ترتیب کہا ہے. سورہ فاتحہ کے بارے میں علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ قرآن مجید کی جو سب سے پہلی صورت مکمل نازل ہوئی ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، ورنہ اس سے پہلے آیات تو بہت نازل ہوئی تھی. سورہ علق کی آیتیں، سورہ مزمل کی آیتیں، سورہ مدثر کی آیتیں، سورہ قلم کی آیتیں نازل ہوئی تھی، لیکن مکمل صورت جو سب سے پہلے قرآن مجید میں نازل ہوئی اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ سورۃ الفاتحہ ہے. سورۃ الفاتحہ کا جو سب سے مشہور نام ہے یہی الفاتحہ. فاتحہ کا مطلب فتح کے معنی آتے ہیں کھولنے کے. مفتاح چابی کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے کھولا جاتا ہے. کیونکہ یہ صورت قرآن مجید کی پہلی صورت ہے جس صورت کے ذریعے سے ہم قرآن مجید کے مضامین میں داخل ہوتے ہیں. تو گویا یہ صورت قرآن مجید کے دروازوں کو، مضامین کو کھولنے والی ہے اور پہلی صورت ہے، مقدمے کی طرح ہے، اس لیے اس کو سورۃ الفاتحہ کہا گیا ہے. اس صورت کے اور نام بھی ذکر کیے گئے ہیں. خود قرآن مجید میں کہا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ کہ ہم نے آپ پر 7 ایسی آیتیں نازل کی جو بار بار پڑھی جاتی ہیں. اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ سورۃ الفاتحہ ہے. ایسے اس کو ام القرآن بھی کہا گیا ہے. قرآن مجید کی بنیادی صورت جس صورت کے ذریعے سے سارے مضامین نکلتے ہیں،
اس صورت میں سارے قرآن کے بنیادی مضامین بیان کیے گئے ہیں، انہی مضامین کی تفسیر پورے قرآن مجید کے ذریعے سے کی گئی ہے، اس لیے اس کو ام القرآن بھی کہتے ہیں۔ جیسے مکے کو ام القرآ کہتے ہیں کہ ساری بستیاں وہیں سے پھیلی ہوئی ہیں، منتشر ہوئی ہیں۔ قرآن مجید کو شافیہ بھی کہا جاتا ہے، شفا والی صورت، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ قرآن مجید بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ رقیہ بھی کہا جاتا ہے، جھاڑ پھونک والی منتر والی صورت۔ حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کا ایک وفد کہیں گیا ہوا تھا، صحیح حدیث ہے کہ وہاں ایک جگہ جب پڑاؤ ڈالا تو اس علاقے کا جو سردار تھا اس کو سانپ نے ڈس لیا اور تڑپ رہا تھا۔ بہت سے انہوں نے دوا علاج کے طریقوں کو آزمایا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو صحابہ کی جماعت جہاں رکی ہوئی تھی ان کے پاس وہ لوگ آئے اور کہا کہ آپ لوگ بڑے شریف معلوم ہوتے ہیں، آپ میں اگر کوئی ایسا شخص ہے جو پھڑ کر پھونک سکتا ہے تو وہ ہمارے قبیلے کے جو سردار ہیں ان کو سانپ کے ڈسنے کی وجہ سے بہت تکلیف ہو رہی ہے، وہ اس کو پھڑ کر اگر پھونک سکتا ہے تو پھونک دے۔ تو انہوں نے طے کیا کہ مجھے کیا دینا ہے، انہوں نے کہا کہ 100 بکریاں دیں گے، تو انہوں نے جا کے پھونک دیا اور اس کے پھونکنے کی وجہ سے تھوڑے پانی فاتحہ پڑھ کر پھونکنے کی وجہ سے اس کا اثر زائل ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول کو جب بتایا گیا تو بڑے خوش ہوئے اور پوچھا آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ رقیہ ہے؟ یہ رقیہ کہتے ہیں منتر کو جس کے ذریعے سے پھونکا جاتا ہے۔ تو اسی لیے علماء نے اس سورت کا نام رقیہ بھی بتایا ہے۔ اس سورت کو قرآن مجید کے ابتدا میں کیوں بیان کیا جاتا ہے؟ قرآن مجید کی ابتدا اس سورت کے ذریعے سے کیوں کی گئی ہے؟ حالانکہ اگر آیتوں کی ترتیب سے دیکھا جاتا ہے تو اس سورت کا نمبر پیچھے آنا چاہیے تھا، لیکن یہ سورت ابتدائی میں رکھی گئی ہے۔ اس کی وجہ علماء نے لکھی ہے کہ اس سورت کے اندر قرآن کی جو بنیادی مضامین ہیں اس کا خلاصہ آیا ہے، اس لیے کہ قرآن کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کا مقصد ہے بندوں کو اللہ سے ملانا اور بندوں کی صحیح راستے کی طرف رہبری کرنا۔ اس سورت کے اندر جو دعا ہے اس دعا میں یہی بندے کو سکھلایا گیا ہے۔ ایک تو بندہ اعتراف کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ گویا بندے کی زبان سے اس کا اظہار کروایا جاتا ہے کہ بندہ اپنا تعلق ہر اعتبار سے اللہ سے جوڑنا چاہتا ہے، اور پھر اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم اس کی زبان سے دعا کے الفاظ کہلوائے جاتے ہیں کہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہبری کیجیے۔ تو گویا اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنا اور سیدھے راستے کا مطالبہ کرنا جو پورے قرآن کا خلاصہ ہے، جو پورے قرآن کے مضامین کا خلاصہ ہے، وہ سورۃ الفاتحہ کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اسی لیے اس سورہ کو ام القرآن بھی کہتے ہیں کہ بنیادی سورت کی جو بنیاد ہے وہ اس کے اندر ہے۔ تو قرآن شروع کرتے وقت بندے کی زبان سے دعا کروا کر بندے سے اپنی عاجزی کا، بے بسی کا اظہار کروایا جاتا ہے اور اللہ سے ہدایت کی بھیک مانگی جاتی ہے، اور دعا کرنے والا اس کا اعتراف کرتا ہے کہ میرے بس میں کچھ نہیں ہے، سب کچھ تیرے بس میں ہے، اور اس یقین کے ساتھ وہ دعا کرتا ہے کہ جس سے میں دعا کرتا ہوں اس کے اندر میری مراد پورا کرنے کی قدرت ہے، صلاحیت ہے، اس کے علاوہ کوئی اور میری مراد پورا نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن کی شروع کرنے سے پہلے پڑھنے والے کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ قرآن چونکہ اللہ کی کتاب ہے تو اس لیے اللہ سے مدد مانگ کر
قرآن کا مطالعہ کرنا چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور قرآن کی تلاوت کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ کی طرف سے سیدھی راہ مل جائے، صحیح راہ مل جائے، صحیح رہبری مل جائے، دنیا میں کامیابی کا راستہ مل جائے۔ یہ مقصد ہونا چاہیے، یہ نیت ہونی چاہیے، یہ جذبہ ہونا چاہیے، اور اپنے اوپر اعتماد نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کے سمجھنے میں، قرآن کے مضامین کو سمجھنے میں صرف اور صرف اللہ پر اعتماد ہونا چاہیے۔ اپنی بے بسی کا اظہار کر کے، اللہ کی قدرت کا یقین کر کے، اور اللہ کے معلم ہونے کا یقین کر کے ہم قرآن مجید کو پڑھیں گے تو پھر اللہ کی طرف سے مدد بھی ہوگی۔ اس لیے یہ دعا بھی ہے، اس میں دعا کا ایک نمونہ سکھایا گیا ہے۔ علماء نے تحقیق کیا، بلکہ غیر مسلموں نے بھی اعتراف کیا ہے کہ جو دعا کا طریقہ سورہ فاتحہ میں سکھایا گیا ہے، جو دعا کے مضامین سورہ فاتحہ میں بیان کیے گئے ہیں، جس اسلوب میں، جس طریقے میں اس کو بیان کیا گیا ہے، کسی دوسری کتاب میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ دوسری آسمانی کتابوں میں بھی دعا کے طریقے ہیں، لیکن سورہ فاتحہ کے اندر جو مضمون ہے، کم الفاظ کے اندر جس طرح سے دعا کرنے کو بتایا گیا ہے، جس طرح کے مضامین بیان کیے گئے ہیں، وہ کسی دوسری کتاب میں نہیں ملتے ہیں۔ اس لیے غیر مسلموں نے بھی سورہ فاتحہ کی جامعیت کا اور اس کے اللہ کا کلام اور معجزہ ہونے کا اقرار کیا ہے، اعتراف کیا ہے۔ اس لیے دعا کرنے کا طریقہ بھی ہمیں قرآن مجید کے اندر سکھایا گیا ہے، اور قرآن مجید اس کی بڑی فضیلت بھی حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید ایسی صورت ہے کہ جس کی مثل کوئی صورت نہ توریت میں بیان کی گئی ہے، نہ زبور میں بیان کی گئی ہے، نہ انجیل میں بیان کی ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، بلکہ مسند احمد کی روایت میں تو یہاں تک کہا گیا کہ نہ توریت میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، اور نہ خود قرآن مجید میں سورہ فاتحہ کی طرح کوئی اور صورت بیان کی گئی ہے۔ اتنی اہم صورت ہے یہ۔ بلکہ ایک مرتبہ ایک صحابی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں قرآن کی سب سے عظیم صورت کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ جب مسجد سے نکلنے لگے تو ان صحابی نے اللہ کے رسول سے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول، آپ نے تو کہا تھا کہ قرآن کی عظیم صورت کے بارے میں مجھے بتائیں گے، تو کون سی صورت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ الحمدللہ رب العالمین ہے۔ اور قرآن کی اہمیت کو، اس کی عظمت کو اور اس کی فضیلت کو سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ قرآن مجید کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی ہے۔ قرآن کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کو پڑھنا ضروری ہے۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب کا، جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو شوافے کے نزدیک تو ہر نماز بھی کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے، اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی ہے۔ یہی سورہ فاتحہ کی عظمت، اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ بہرحال بڑی اہم اور بڑی مؤثر اور بڑی جامع صورت ہے، اس لیے اس صورت سے قرآن مجید کی ابتدا کی گئی ہے، اور اس صورت کے جو مضامین ہیں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ آئندہ انشاءاللہ اس کی تفصیل بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس مضمون کے مقاصد سے ہمیں واقف فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق میں آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔